لو جی، غازہ میں نئی حکومت کا اعلان ہو گیا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا تاریخی معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سوچئے اگر برسوں کی جنگ کے بعد ایک ایسا منصوبہ سامنے آئے جو نہ صرف لڑائی روک دے بلکہ عام لوگوں کی زندگیاں سنبھالنے کے لیے ٹھوس راستے بھی فراہم کرے تو یہ واقعی تبدیلی کی کرن ہو سکتی ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی امن نقشہ تیار کیا گیا ہے جس میں متعدد ممالک کے سفارتی رابطے اور اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی شامل رہی ہیں۔ اس پیکج کا مقصد غزہ میں فوری انسانی امداد، یرغمالیوں کی واپسی اور ایک جامع سیاسی بندوبست کے ذریعے پائیدار امن قائم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سب سے پہلے تو قیدیوں اور یرغمالیوں کی بازیابی کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ اعلان کے بعد اگر معاہدہ منظور ہوا تو 72 گھنٹوں کے اندر اندر تمام یرغمالیوں کو واپس کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ زندہ ہوں یا جاں بحق ہوں ان کو واپس کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ بچوں اور بزرگ افراد کی ترجیحی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے کا ایک واضح اسکیجول بھی تیار پایا ہے تاکہ خاندان اپنے پیاروں کے بارے میں یقین حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر یرغمالی کی لاش کے بدلے میں غزہ کے شہداء کی لاشیں واپس کرنے کا اصول بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ نعشیں اہل خانہ کے حوالے ہو سکیں۔ ایک اور اہم شق یہ بھی اس میں کہ جو حماس اراکین پر امن بقائے باہمی کے جو ایگریمنٹ کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوں انہیں عام معافی دی جائے گی، اور جو لوگ غزہ چھوڑنا چاہیں گے انہیں محفوظ رستہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ شدت پسندی کے اثرات کم ہوں اور شہری زندگی کی بحالی ممکن بنے۔ انسانی ہمدردی کی امداد کو فوراً بحال کرنے کی ٹھوس پابندی بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ خوراک، دوائیں، طبی سامان اور بنیادی سہولیات جلد از جلد پہنچائی جائیں گی، اور امداد کی جو مقدار ہے کم از کم 19 جنوری 2025 کے بین الاقوامی معاہدے کے برابر رکھنے کی تجویز شامل ہے تاکہ مقامی آبادی کو شدید بحران سے نکالا جا سکے۔ اور سب سے قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ غزہ میں نئی حکومتی ترتیب قائم کرنے کی تجویز بھی اسی پیکج کا حصہ ہے۔ ایک عبوری انتظامیہ جو انسانی ضروریات کی فراہمی، امن و امان برقرار رکھنے اور سیاسی عمل کی نگرانی کرے گی۔ اس نئی انتظامیہ کا مقصد مقامی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر امن کی بنیاد قائم رکھنا ہوگا تاکہ بعد ازاں پائیدار سیاسی حل کی طرف پیش رفت بھی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق مختلف عالمی رہنماؤں اور اہم شخصیات نے اس منصوبے پر بات کی ہے، اور کچھ نے تو کھل کے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی حمایت کا تذکرہ بھی اسی فریم ورک میں آیا ہے۔ تاہم اصل امتحان تو اس منصوبے کے نفاذ کا ہے۔ کیا فریقین عملی اقدامات کریں گے؟ نگرانی شفاف بنے گی اور امداد بر وقت پہنچ پائے گی؟ اگر یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو شاید غزہ میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو، ورنہ یہ ایک موقع رہ کر صرف آنکھیں تکتی رہ جائیں گی۔ آپ کو کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔